السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ النبأ آیت نمبر 38. اچھا، لاسٹ جو آپ لوگوں کا لیسن تھا وہ آیت دیکھیں. اب ایک لائن کی آیت ہے، تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی. آپ وہ پہلے ہم لوگ جب پہلے پارے پہ تھے تو ایک ایک لائن کی آیت تھی تو آپ لوگ اچھے سے کر لیتے تھے. زیادہ لمبی ہوتی تھی تو مشکل ہو جاتی تھی. اب آپ 3-4 حروف والی آیت پہ آ گئی ہیں تو اب آپ لوگ کے لیے ایک لائن کی آیت بھی کرنا مشکل ہوتی ہے. لیکن آپ لوگ اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، اچھے سے اس کو سمجھیے گا، پھر اس کے بعد اپنی آڈیو ریکارڈ کیجیے گا تاکہ آپ کا لیسن اچھا ہو، مسٹیکس زیادہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم، یہ یو ہے، اس کو یو نہیں پڑھنا. لین ہے نا، کسی لفظ پہ زبر ہو اور آگے واؤ ساکن یا پھر یا ساکن ہو، یعنی ساکن واؤ یا ساکن یہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو لین بولتے ہیں. وہ لین کے لفظی معنی نرمی کے ہیں. اس کو ایک تو نرمی سے ادا کرتے ہیں، دوسرا اس کی پراپر ساؤنڈ ہوتی ہے. یو بو بئی تئی، یہ ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پراپر لین کی ساؤنڈ دیجیے گا. یوم. اچھا، یوں نہیں کرنا، ناک میں آواز نہ جائے، آواز کو پریشر سے باہر تھرو کیجیے گا. جتنی اونچی آواز میں تجوید پڑھیں گی اتنی ہی آپ کی تجوید امپروو ہوگی. آپ جتنی اپنی تجوید امپروو کرنا چاہتی ہیں اتنی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں. یوم یقوم الروح. قاف پیش ہو، قو اتنا لمبا. قاف کو بالکل زبان کے آخری حصے سے ادا کرنا ہے، زبان کی جڑ سے، اور زبان کا آخری حصے کو اوپر کی طرف بھی اٹھانا ہے قاف کو اوپر کرنے کے لیے. یقو، یہ آواز ہے. اور کو نہیں کرنا، ناک میں آواز نہ جائے. آگے رو پر تشدید ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں جس بھی حرف پر تشدید ہو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں وہ حرف 2 دفعہ ہے. پہلی دفعہ ساکن ہے، مور پہلا رو، اور مور رو، رو پیش رو، رو اتنا لمبا دوسرا رو. ٹھیک ہے. تو دونوں رو پڑھنے ہیں لیکن تشدید شدت سے ہے تو شدت سے جوائن کرنے ہیں. بہت الگ الگ دونوں رو فیل نہ ہو. اور پھر آگے ہو ہے، اس کو ہو نہیں پڑھنا. ہا پیش ہو، ہا کو ہا پڑھنا حرام غلطی ہے، اس سے کانشیس رہیے گا. یقوم الروح والملائکۃ. واؤ آپ کے ہونٹ پراپر گول ہوں، ہونٹوں کا دائرہ جتنا تنگ ہوگا وہ اتنا پراپر ادا ہوگا. پچھلے لیسن میں سب اسٹوڈنٹس سے تقریباً میرے خیال سے 1-2 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کے واؤ پہ ہونٹ گول ہوئے تھے، باقی سب کے نہیں گول ہوئے. ول پراپر ہونٹ گول ہو، لام نہیں ہلانا، ول نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ول ملا، میم زبر با، اور پھر آگے لام پہ مد کیجیے لا، اور مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں مد کے بعد حمزہ آئے تو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ پھر حمزہ کو مد میں مرج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ الگ سے اسٹرانگ سی حمزہ کی آواز فیل ہو. ای ای سخت سی، صحیح سخت سی آواز فیل ہو. ملائی، سختی سے. کا کش والا کاف ہے، کش والے کاف میں ہمس ہوتی ہے. ہمس کیا ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کو مخرج میں، یعنی جس جگہ سے وہ حرف ادا ہوتا ہے اتنی کمزوری سے ٹھہرائیں کہ ساتھ میں سانس جاری ہو جائے. کا اب دیکھیں ساتھ میں سانس جاری ہو رہا ہے نا. اچھا، اس کو کھے کی ساؤنڈ بھی نہیں دینی اور نہ اس کو بالکل زبان کے جو بالکل حلق والا پارٹ ہے نا وہاں سے ادا کریں. قو قو یہ آواز نہ آئے. کا کش والا کاف باریک ہوتا ہے. تو تاپش تو، تا میں بھی ہمس ہوتی ہے. آواز کو کمزوری سے مخرج میں ٹھہرائیے گا، سختی سے ٹھہرایا تو یہ بن جائے گا. تو کمزوری سے ٹھہرائیے اور ساتھ میں سانس جاری ہو. صفن ہے تو میں جو ہے وقف کی صورت میں اس کو صفا پڑھی ہوں. اگر آپ صفن پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. میں اس کے بعد رکوں گی، اس وجہ سے میں اس کو صفا پڑھی ہوں. صاد موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اس کو موٹا کرنے کے لیے زبان کا آخری حصہ اٹھاتے ہیں اور صاد میں سیٹی بہت پرومیننٹ ہوتی ہے، صاد کی سیٹی ڈراپ نہ ہو. فا پر تشدید ہے، مطلب 2 فا ہیں. صف پہلا فا اور فن دوسرا فا، فا زبر فن. صفن. اگر آپ اس کو اگلے حرف سے جوڑیں گے تو اگلے لفظ سے جوڑیں گے تو صفلا بنے گا. تو یہاں پہ میں عکس کروں گی تو اس کو میں صفا یہ پڑھوں گی. فا زبر الف فا اتنا لمبا. لا، لام زبر الف لا اتنا لمبا کرنا ہے. اس کو لا نہیں پڑھنا، ناک میں آواز نہ جائے. یتکلمون،
یت تاکہ ہمز کا خیال رکھنا ہے، آواز کو کمزوری سے مخرج میں ٹھہرائے گا، ساتھ میں سانس جاری ہو. کل کش والے کاف کی ہمز کا خیال رکھیے گا. اچھا لام پر تشدید ہے، مطلب دو لام ہیں، کل پہلا لام اور کل دوسرا لام، لیکن شدت سے جوائن کرنے ہیں. منہ ہے، اس کو منہ نہیں پڑھنا، می پیشوا منہ، نون زبر نہ، اس کو نہ نہیں پڑھنا، ناک میں آواز نہ جائے. الا ال پہلا لام اور لام زبر الف لا دوسرا لام. اور حمزہ کو سختی سے پڑھیے گا، جس الف کے اوپر زیر زبر پیش ہے جزم آپ کو پتہ ہے نا، وہ حمزہ ہوتا ہے، صرف الف کی شکل میں لکھا ہوا ہوتا ہے. الف صرف وہ ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے. الا من، میم زبر نون من، اچھا نون نہیں ہلائیے گا، من نہیں کرنا. اذین حمزہ سخت ہے، بار بار بتا رہی ہوں، حمزہ کی بہت سخت سی آواز آنی چاہیے. ری دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں زی یہ ساؤنڈ اور سختی نہیں ہونی چاہیے. نرمی سے دال کو پڑھنا ہے، زا میں یعنی زے میں یہ ساؤنڈ اور سختی ہوتی ہے، دال نرم ہوتا ہے. اذین لہ الرحمن، لہ پہلا را، ہر دوسرا را، ٹھیک ہے، دونوں را پڑھنے ہیں، شدت سے جوائن کرنا ہے. اور را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. یہاں را پہ زبر ہے، موٹا کر کے پڑھیے گا. لہ ہا ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا، پراپر سانس پر آواز باہر کی جانب، ہا کو ہا پڑھنا حرام، غلطی ہے، کانشیس رہیے گا. ہا الگ لفظ ہے، یہ ہا ہے. رح ما مین زبر الف ما. پچھلے لیسن میں 99% اسٹوڈنٹس کی مسٹیک ماں پہ ناک میں آواز جا رہی تھی، سب اسٹوڈنٹس کی ماں کی آواز آئی تھی، ماں نہیں ماں. آپ کا منہ جتنا زیادہ کھل سکتا ہے اتنا زیادہ کھول کے آواز کو زور سے باہر کی طرف نکالیں، منہ کے اندر سرکولیٹ نہیں کرے آواز کو. لہ الرحمن وقال واو پہ ہون پراپر گول، قاف زبر الف قا اتنا لمبا، اور قاف کو اچھے سے موٹا کر کے پر کر کے پڑھیے گا. لام زبر لا، وقال صوابا، صاد موٹا سا، موٹا کرنے کے لیے اپنے ہونٹ گول نہیں کیجیے گا، زبان کا آخری حصہ اٹھائیے گا. صاد کی سیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سیٹی ڈراپ نہ ہو. سو یہ آواز ہے. واو زبر الف وا اتنا لمبا، واو پہ ہون پراپر گول. بعد دو زبر بن ہے تو دو زبر وقف کرنے کا طریقہ، ایک زبر ہٹا دیتے ہیں، صوابا بن گیا، جو ایک زبر ہٹائی اس کے بدلے لفظ کو ایک الف دے دیا تو صوابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.